अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपके लिए कोई ना कोई एक दिलचस्प वीडियो लेके आते हैं, तो इस बार भी हाज़िर हैं आपके लिए एक दिलचस्प वीडियो के साथ। वीडियो को देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। इस सूरह अत-तूर की पहली आयात में 6 आयात में उनका जिक्र नहीं फरमा रहा, बल्कि उनकी कसमें खा रहा है। जहाँ अल्लाह अल्लाह हो के कसमें खाए, खुदा जाने मुक़सम बिही कैसे हों। उनकी पहली कसम जो है वत्तूर, कल से मैंने अर्ज़ किया था, थोड़ा सा आज ज़रा पिछली बात को 2 मिनट के लिए दोहराते हैं कि हमारे मुफस्सरीन ने, जिसमें हमारे शिया मुफस्सरीन भी हैं जो आपके घर में कुरान पाक हैं, देख लें आप, उसमें लिखा हुआ है वत्तूर, कोहे तूर की कसम। हमारे कुरान में कोहे तूर की कसम। कल भी मैंने अर्ज़ किया कि कोह की लफ्ज़ कुरान में है, इजाफा ना करें, कोह की लफ्ज़ नहीं है। जब है ही नहीं तो लगाने से तो मफ़हूम बदल गया। अल्लाह कोहे तूर की कसम नहीं खा रहा, सिर्फ तूर की कसम खा रहा। ढूंढना है कोहे तूर को, नहीं तूर को। कहते क्या है? वत्तूर व किताब मस्तूर। दूसरा तर्जुमा जो हमारा है वो है कि एक लिखी हुई किताब की कसम। मस्तूर सतर से है, मस्तूर माने लिखी हुई है, तो फिर अल्लाह तो लिख सकता नहीं, फिर कौन होगा जिसने किताब लिखी है? समझ आई ना जनाब? रसूल ने भी ज़िंदगी में लिखना जानते थे, नहीं लिखा, तो फिर एक अली जिसको पहले किताबों से पहले जिस किताब को लिखे उसे अली इब्न अबी तालिब। समझ आई मेरा भाई? हैदरी या अली। लिखी हुई कसम, लिखी हुई नंबर 3, लिखी हुई किताब की कसम। फी रख के मेरा बाबा हैदरी। इसी वजह से बैतुल्ला को भी बैतुल्ला तब कहा गया, इस्लाम की माँ 3 दिन वहाँ रिहाइश रखती। अल्लाह तो वल बैतिल अजाब वाक़े हो जाए, और अजाब सिर्फ वाक़े ऐसा नहीं, मालहू मिन दाफे, उस अजाब को दफा करने वाला भी नहीं हो। अब कितना सख्त! पूरे कुरान में जितनी कसमें हैं, सबसे ज़्यादा सख्त जवाब कसम इसी आयत में है, इसी सूरत में है कि उनका अजाब भी वाकई है और उन वाला भी नहीं। जब कोई रोकेगा ही नहीं तो वाकई तो हो ही गया। ये रोकना ताकीद आ गई उस अजाब की कि बेखबरो, ये नहीं है कि हम नारा सिर्फ ऐलान नहीं, खबर नहीं, उसको रोकेगा भी कोई नहीं और वाक़े भी होने वाला। ठीक हो गया ना? तो अब हमें बिल्कुल जवाब कसम से, जिनकी कसमें खाई हैं, ये होता है मुक़सम बिही, और जवाब कसम होता है मुक़सम अलैह। अच्छा, दोहरा दूँ, कसम के वक्त 4 चीज़ें। मुक़सम बिही जिनकी कसम खाई, मुक़सम कसम खाने वाला, लबो लहजा कसम। चौथा है मुक़सम अलैह जवाब कसम। देखें, किसी का तर्जुमा मालूम करना हो तो जवाब कसम को देखें, क्योंकि जवाब कसम का ताल्लुक मुक़सम बिही जिनकी कसम खाई है उससे होता है। जवाब कसम मुक़सम बिही जिनकी कसम, कल समझ आंदी भी ऐसी, जिनकी कसम खाई गई है उनसे होता है। और जवाब कसम और मुक़सम बिही का ताल्लुक इस एतबार से होता है कि मुक़सम बिही का जवाब कसम से और अफजल होना ज़रूरी है। जिनकी कसम खाई है उनका आला और अफजल होना जवाब कसम से ज़रूरी है, ज़रूरी। यानी
ضروری ہے پھر جواب قسم ہوگا، ورنہ قسم قسم ہی نہیں ہوگی۔ اور لیکن اگر کم سے کم مساوی ہونا ضروری ہے، جواب قسم سے جن کی قسم کھائی ہے مساوی ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، تو پھر بات تو طے ہو گئی۔ دیکھیں آپ صاحبان علم ہیں جن کے جواب قسم میں عذاب دیکھیں، عذاب کا واجب ہونا عمل کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، عقیدے کے غلط کی وجہ سے عذاب آتا۔ میں غور نہیں فرمایا، عمل اگر خراب ہو گیا تو اس پہ تعزیرات بھی ہیں، حدود بھی ہیں، لیکن عذاب کا واقع ہونا غلط عقیدے کی وجہ سے ہوگا، اور وہ غلط ما لہو من دافع اس کی دلیل ہے کہ اس عقیدے میں اسے یقین ہوگا بھی ہے، جان بوجھ کے انکار کیا، ہے معلوم ہو گیا عذاب حیدری، معلوم ہو گیا عذاب وہاں واقع ہوگا کہ جن کے عقیدے رکھتے تو ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ غلط ہے، جان بوجھ کے غلط عقیدے بنانے سے کیا ہو جائے گا؟ عذاب واقع ہو جائے گا۔ یہ جواب قسم۔ تو پھر مان لو جتنی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں لوگ عمل سے نہیں عقیدے سے ہیں۔ جتنی قسمیں کھائی گئی 6 قسمیں، ہر قسم میں عقیدہ ہے، ہر قسم میں معصوم ہے، ہر قسم میں معصوم ہی کی بات ہے۔ کل سے میں نے جو شروع کیا ہے پہلی قسم والطور، قسم ہے وجود محمد مصطفیٰ کی، غور نہیں فرمایا، جہاں اللہ کہے مجھے مصطفیٰ کی قسم، قرآن ہے نا جی۔ پہلے ہم کیا مقسم بہی کون آیا؟ وجود محمد علیہ السلام آیا نا، حضور آئے، ان کی قسم ہے۔ حضور دیکھیں سرکار دو عالم خاتم النبیین، ان کی نبوت کا کمال یہ ہے، میرے والے پاس لکھا ہے سی کہ رسول کی نبوت لازم بین ہے توحید کے لیے۔ یہ بات ذرا سمجھنی ہے خدا کے لیے۔ لازم بین وہ ہوتا ہے جس کے بغیر جس کا لازم ہے وہ ختم ہو جائے، جب تک وہ لازم نہ مانا جائے۔ یہ نبوت توحید میں بین ہے۔ اور میں جملہ کہہ دوں، آپ لاکھ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اگر محمد رسول اللہ نہیں تو اکیلا لا الہ الا اللہ کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ ہو، چونکہ لازم بین کی نبوت لازم بین، لفظ ذرا سخت ہے، موٹی لفظ ہے، لازم مانے ضروری، بین مانے واضح ترین ضروری، اتنی ضروری ہے۔ یہ توحید کے ساتھ نبوت اعلان، معلوم ہوگا یہ اعلان نہیں، یہی تو کلمہ ہے۔ اب جب آپ کہیں گے نا لا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ لازم بین ہے توحید کا۔ اب بے خبروں کو میں بتانا چاہتا ہوں اسی نبوت کا لازم بین ہے علی ولی اللہ حیدری۔ خوش ہو سے لازم بین نبوت کا کیا ہوا؟ امامت ولایت۔ تو ادھر جب تک محمد رسول اللہ کے بعد جب تک علی اللہ نہیں کہا، ہائے 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 ہر شے گئی، تو پھر مان لو کلمے 2 نہیں ہیں، کلمے 3 ہیں۔ لا الہ الا اللہ، علی ابن اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ تو پھر لازم بین کیا ہے؟ نبوت کی امامت،
اور امامت کے لیے لازم بین ہے، طاہرہ کی بات ہو رہی ہے، لازم بین ہے عصمت و طہارت، عصمت و طہارت لازم بین ہے نبوت و امامت کے لیے۔ یہی وجہ تھی چادر تطہیر میں نبی بھی بیٹھا ہے، امام بھی بیٹھا ہے، تب آیت اتری انما یرید اللہ کم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کے لیے تطہیرہ کا تصور ہوا وہاں رجس کی دوری واجب، رجس دور ہو گیا، رجس دور ہو گیا اور ہوگی واجب ہوگی رجس دور۔ جب اللہ کہے رجس دور، خبر نہیں کتنی دور ہوگا کئی دفعہ میں نے یہاں بیان کیا، اگر دور سمجھنا ہو تو پہلے قریب سمجھیں، سے آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے قیامت قریب ہے، جس کی دور ہو پھر اس کا دور کتنا دور، ہائے ہائے ہائے، دور کتنا دور ہوگا۔ اللہ نے کہا قیامت دور ہے تو قیامت قریب ہے، قریب تک تو قیامت تک تو رجس ان کے قریب نہیں آئے گا، سمجھے؟ جب قیامت قریب ہے نا، قیامت تک تو رجس قریب نہیں ہوگا، یہ تو قریب ہے نا، وہ تو دور ہے، قیامت کے بعد رجس ہوگا نہیں، ہائے ہائے ہائے، پھر دور کا مقصد یہ ہے سے دور ہے وہی رجس ہے خوش ہو خوش ہو حیدری یا تو پھر یہ عذاب جو واقع ہو رہا ہے غلط عقیدے کی وجہ سے، غلط عقیدے میں وہ رکھتا تھا کہ ہے حق مگر جان بوجھ کے اس نے غلط عقیدہ رکھا، اس لیے عذاب بھی واقع ہوگا، پریشان ہو گیا اور کوئی دفع کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اگر تو میں ایک جملہ ایک ہی کہوں گا، ہر 10ویں کی رات انکار امامت میں واقعی جہنم میں تھا، ہائے 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 پروا رہے، ہر انکار امامت میں جس عذاب ذکر ہے اس میں تھا، صبح عقیدہ ٹھیک ہوا ہائے ہائے ہائے، سمجھ آگی میرا باب، سیدھا جنت میں چلا۔ عقیدہ بہتر کر لو، عقیدہ کن کو صحیح کرنا، ان کو، ان کی وجہ سے عذاب واقع ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس نیک کام میں، اس نیک سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔